الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیں. آج کا سبق ہمارا مقام جہارکا کا تیسرا سبق ہے. اس سے پہلے تقریباً اگر محفل میں تلاوت کرنا سیکھیں کے اعتبار سے ہمارا یہ سبق 15واں سبق ہے. پہلا سبق مقام بیعت میں تھا، تلاوت کی ابتدا کیسے ہوگی. پھر اس کے بعد رست کے چار پانچ اسباق تھے. پھر اس کے بعد مقام سیکا کے 5-6 اسباق تھے، جس میں رس کا جواب، قرار جواب، جواب الجواب، پھر سیکا کا قرار جواب، جواب الجواب آپ کے سامنے عرض کیا تھا. پھر اس کے بعد 13واں اور 14واں جو سبق تھا وہ مقام جہارکا کا سبق تھا. پہلا سبق قرار کا تھا، دوسرا جواب کا تھا. آج کا سبق بھی ہمارا مقام جہارکا کا جواب جو دوسرے انداز میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. مقام جہارکا کے پہلے 2 سبق پہلے آپ مختصر انداز میں سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ والا سبق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سامعین، جو بھی آپ نے اسباق 2 سبق آپ نے سنے ہیں، 2 سبق کے مطلب کہ جو آپ نے تلاوت ہیں 2-3 آیتوں میں آپ نے سنی ہے، یہ تھا مقام جہارکا کا قرار اور جواب. جو ساتھی اس میں تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ پچھلے اسباق کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا آج کا سبق کیا ہے، توجہ فرمائیں. جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا، پہلے بھی ہمیشہ عرض کرتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 اور 7 یہ 7 لیول جو ہیں آواز کے ہیں. یہ سب سے اونچا ہے. ابتدا کیسے اور انتہا. تو ہر مقام کے اندر آپ کو یہ 7 درجات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، عرض کیے جاتے ہیں. تو پہلا اور دوسرا اور کبھی کبھی تیسرا بھی یہ قرار میں آتا ہے. قرار کہتے ہیں آواز کو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا. اور 3 4 اور 5 3 4 اور 5 یہ جواب میں آتا ہے. اور 6 اور 7 یہ جواب الجواب میں آتے ہیں. مطلب اس میں پڑھنا ذرا نیچے لیول میں ہوتا ہے، ان 3 میں پڑھنا ذرا اونچی آواز میں ہوتا ہے، اور ان 2 میں پڑھنا 6 اور 7 میں یہ بہت اونچے لیول میں ہوتا ہے. تو میں نے آواز کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے ذرا سنیے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ. تو پچھلا سبق جواب کا بھی یہی تھا، لیکن آج کے سبق کے اندر جو آپ کے سامنے جو ترنم پیش کرنا ہے وہ بہت ہی خاص ترنم ہے. آپ جب میں وہ ترنم آپ کے سامنے پیش کروں گا تو میں آپ کے سامنے کیسے کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ترنم ہے یہ خاص ترنم جو پچھلے سبق میں نہیں تھا اس طرح اس سبق میں ہے. ذرا سماعت فرمائیں.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علی الناس پہ جو میں ایک ترنم لگا رہا ہوں وہ بڑا خاص ترنم ہے جو پچھلے سبق میں نہیں تھا، اور تمام قراء دنیا کے اس مقام کو پڑھتے ہیں. تو مقام جہارگاہ کے اندر ایک خاص ترنم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سماعت فرمائے. یہ جو انداز تھا علی الناس علی مکث پہ میں نے خاص ترنم لگایا ہے، اس کو دوبارہ سماعت فرمائے، اس کی مشق کریں. دیکھیں ابتدا کیسے ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ یہاں پر ہے، میں یہاں پہ نہیں پڑھ رہا، نچلے لیول میں آواز نہیں ہے میری، یہاں پر ہے. سماعت فرمائے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. آپ نے اگر میرا پچھلا سبق سنا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، میری ابتدا بھی وہی، درمیان میں ترنم بھی تقریباً وہی، وقف بھی وہی ہے، لیکن درمیان میں علی الناس پہ جو میں نے ترنم لگایا ہے مقام جہارگاہ کے خاص ترنم ہے. اور حقیقت میں یہ ترنم کیا ہے اس کے بعد سمجھنے کی ہے. یہ ترنم ہے مقام جہارگاہ یا عجم کے اندر میں صبا کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں، صبا کی طرف چلے جاتا ہوں. یہ لے کے آتا ہوں، یہ صبا ہے، صبا کے ترنم لے کے آتا ہوں. ابتدا جہارگاہ کی ہے اور جواب ہے. درمیان میں علی الناس علی مکث میں جو میں خاص ترنم لگاتا ہوں یہ صبا ہے. صبا میں پھر اس کے بعد اسی آواز میں لیول میں رہ کر میں پھر جہارگاہ میں چلے جاتا ہوں. وقف میرا جہارگاہ میں ہوتا ہے، گویا کہ جہارگاہ، صبا اور پھر جہارگاہ. دوبارہ سماعت فرمائیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. تو آپ نے دیکھا کہ میں مقام جہارگاہ میں میری ابتدا ہے، آواز کے لیول جواب میں ہے، جواب کا مطلب اس میں ہے، چوتھے میں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں صبا میں چلے جاتا ہوں علی الناس میں، پھر اس کے بعد علی الناس علی مکثیوں پہ غنہ پہ میں پھر واقف جہارگاہ میں چلے جاتا ہوں اور میں وقف جہارگاہ میں کرتا ہوں. قراء حضرات ایک بات ذہن میں عام طور پر ناموں پہ خاص نہیں رکھتا کہ بھی اس کو یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے نام یہ نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقام ہوتا ہے. مصر والے اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، ایران والے اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا والے اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، ترکی والے اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں. وہی مقام جب عراق والے اس کو پڑھتے ہیں اس کو اور نام دے دیتے ہیں. تو اب کس کی بات مانیں؟ اس وجہ سے عام طور پر میں اس مقام کو مقام عجم یا مقام جہارگاہ کی اس فرع کو
جہار کا یا عجم، جہار کا یا عجم، صبا اور پھر اس کے بعد وقف جہار کا میں، تو اس کو شوق انگیز کہہ دیتے ہیں، شوق انگیز۔ اب یہ نام پتہ نہیں کس نے رکھا، کیوں رکھا، کس لیے رکھا، بس ایسے ہی نام رکھ دیا کسی نے۔ بہرحال یہ بہت سارے قراء حضرات اس مقام کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ مقام سمجھ آیا ہوگا۔ کچھ دن کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ اسی طرح مقام جہارکا کی ایک اور شاخ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔